الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأحبائه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات مل کر بلند آواز سے محبت سے پیار سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تن من وارا جس نے دیکھا، تن من وارا جس نے دیکھا، چہرہ کملی والے کا. تن من وارا جس نے دیکھا، چہرہ کملی والے کا. اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا. ہر نعمت دیتا ہے خدا، پروار کے ان پر دیتا ہے. ہر نعمت دیتا ہے خدا، پروار کے ان پر دیتا ہے. کھاتا ہے یہ عالم سارا
صدقہ کملی والے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا ہوگی طلب داری نہ پوری دور کریں گے وہ دوری ہوگی طلب داری نہ پوری دور کریں گے وہ دوری انشاء اللہ ہم دیکھیں گے انشاء اللہ ہم دیکھیں گے روزہ کملی والے کا انشاء اللہ ہم دیکھیں گے روزہ کملی والے کا آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے وہ دیکھو کتنا اعلیٰ کتنا بالا کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا آخری شعر قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا
آقا نامدار تاجدار انبیاء امام الکبریاء رؤوف الرحیم رحمت للعالمین، تاجدار مدینہ سرور سینہ ہادی کل مولا کل، دنائے سبل ختم الرسل، آئینہ جمال کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند قدوس نے اپنے محبوب علیہ السلام کے خلق عظیم کا ذکر فرمایا، اخلاق اعلیٰ کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ خالق کائنات جل شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید اپنی لا ریب کتاب آخری کتاب میں اعلان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، میرے محبوب علیہ السلام کے اخلاق کیا ہیں، اخلاق کس کو کہتے ہیں، اور ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں آج حضور علیہ السلام کے اخلاق مبارکہ کا ذکر فرمایا جائے گا۔ یاد رکھو، ایک ہے خلق، ایک ہے خلق۔ خلق کا معنی ہے پیدائش، ظاہری صورت، اور خلق کا معنی ہے باطنی سیرت۔ خلق ظاہر کو کہتے ہیں، خلق باطن کو کہتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام خلق ظاہری صورت کے لحاظ سے بھی آپ بے مثل و مثال ہیں، اور خلق باطنی صورت کے لحاظ سے بھی میرے محبوب علیہ السلام بے مثل و مثال ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کے نہ خلق کی مثال من سکتی ہے، نہ حضور کے خلق کی کوئی مثال پیش فرما سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، انما بعثت لِأُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ حضور اس کائنات میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ خلق عظیم کا مظاہرہ فرمائیں، خلق عظیم کو مکمل فرمائیں۔ اسی لیے فرمایا انما بعثت معلما مکارم الاخلاق۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھو،
اخلاق یہ ہے کہ جب بھی کسی سے بات کرو ٹھیک بات کرو، صحیح بات کرو، درست بات کرو، غلط بات نہ کرو۔ یہ اخلاق کے مخالف ہے غلط بات کرنا۔ پھر یاد رکھو، جب کسی کی بات سنو تو دھیان سے سنو، توجہ سے سنو، غور سے اس کے دل کی بات سنو۔ یہ بھی اخلاق کا ایک درجہ ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہمیں سنانے کا شوق ہے، کسی کی بات سننے کا شوق نہیں ہے۔ ہم اپنی سناتے ہیں، کسی کی نہیں سنتے، حالانکہ یہ اخلاق کے مخالف ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ دوسرے کی بات غور سے، توجہ سے، دھیان سے سنی جائے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کوئی مخاطب فرماتا، حضور سے کوئی بات کرتا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام توجہ سے، دھیان سے اس کی بات سنتے۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں یہاں تک آتا ہے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی دائیں طرف سے بات کرتا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنا رخ دائیں طرف پھیر لیتے۔ اگر بائیں طرف سے کوئی بات کرتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا رخ مبارک بائیں طرف پھیر لیتے، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام غور سے، توجہ سے اس کی بات کو سماعت فرماتے۔ یہ اخلاق کے درجے ہیں۔ آج ہم اپنی سناتے ہیں، کسی کی نہیں سنتے۔ اللہ اکبر۔ پھر یاد رکھو، اخلاق کے معنی ہیں عادت۔ عادت اخلاق کا ایک درجہ رکھتی ہے۔ یاد رکھو، اخلاق ہر وقت، ہر بار زبان سے ہی ادا نہیں کیا جاتا۔ اخلاق میں عادت، عمل اور اس کا کردار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اخلاق میں عادت، اخلاق کی عادت یہ ہے کہ کسی سے پہلے سلام کرنا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، کسی کا استقبال کرنا، کسی سے ملاقات کرنی، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا۔ فرمایا یہ ساری باتیں اخلاق میں سے ہیں، اور یہ ساری باتیں انسان کی عادت میں شامل ہونی چاہیے۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ تمہارا اخلاق ایسا ہو، وعدہ کرو تو پورا کرو، بات کرو تو سچی بات کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو۔ یہ اخلاق کے خلاف چیزیں ہیں۔ آج ہم نے الفاظ کی ادائیگی کو ہم نے اخلاق سمجھ لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بڑا میٹھا بولتا ہے، بڑا پیارا بولتا ہے، بڑا نرم بولتا ہے، اس کو ہم اخلاق کہتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، نہیں، اخلاق میٹھا بولنا، پیار سے نرم بولنا ہی نہیں ہے، بلکہ اخلاق میں انسان کی عادت، اس کا عمل، اس کا کردار بھی شامل ہے۔ یہ نہیں کہ میٹھا بولے اور اندر سے جڑیں کاٹتا رہے، پیار سے بولے اندر سے دشمنی کرے، نہیں۔ اخلاق اسی کو کہتے ہیں کہ جس کی عادت بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیا تھا؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر نکلتے
آپ سے اگر بچوں کے بھی ملاقات ہو جاتی تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سلام میں پہل فرماتے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے. اللہ اکبر. میرے دوستو، آج ہم اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ نہیں پھیرتے، غیروں کے بچوں پر کس طرح ہم ہاتھ پھیریں گے؟ اللہ اکبر. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور کا خلق کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کان خلقہ القرآن. فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ فرمایا قرآن تو میں پڑھتا ہوں. فرمایا یہ قرآن ہی میرے محبوب کا خلق ہے. کان خلقہ القرآن، یہ قرآن ہی حضور کا اخلاق ہے. مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے یوں سمجھو، بات واضح ہو جائے، یعنی قرآن میں پڑھ لو اور مصطفیٰ کی زندگی میں جا کر وہ عمل دیکھ لو، یا حضور کی زندگی کو دیکھ لو اور آ کر قرآن پڑھ لو، تمہیں ذرہ بر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا. اسی لیے ام المومنین نے فرمایا حضور کا خلق اگر پوچھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کا خلق اخلاق قرآن ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. کہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. کہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے اعلیٰ درجے کا انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ ہو نقصان نہ ہو. خیر الناس من ينفع الناس. فرمایا بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ ہو. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم جان بوجھ کر دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. اور اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ خیر الناس من ينفع الناس. بہتر انسان، یہاں مسلمان کی بات نہیں، صرف عام انسان ہے، وہ کوئی بھی ہو، زید ہو بکر ہو، اپنا ہو بیگانہ ہو، حتیٰ کہ یہاں تک مسلمان ہو یا غیر مسلم کیوں نہ ہو. فرمایا تمہارے عمل سے، تمہارے قول سے، تمہارے ہاتھ، تمہاری زبان سے کسی انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے خیر الناس من ينفع الناس. بہتر انسان وہ ہے جس سے لوگوں کا فائدہ ہو نقصان نہ ہو. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر مبارک کے سارے کام فرماتے تھے. آج ہم بھی دیکھ لیں ہمارا اخلاق کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے سارے کام کرتے، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے گھر کے برتن دھوتے، کپڑے سیتے، اپنے نالین جوڑے سیتے. اللہ اکبر. اپنے غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے، اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا فرماتے. اللہ اکبر. ان کے ساتھ کھانا بھی کھا لیتے. یہ حضور کے اخلاق میں سے ہے.
گھر کے کام بھی کرتے، غلاموں سے سلوک کرتے، مہربانی کرتے۔ حضور کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، 10 سالوں میں آپ نے ایک مرتبہ بھی مجھے کبھی جھڑکا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ شیطان کہتے ہیں نوکروں کو، ملازموں کو، خادموں کو، غلاموں کو کس کر رکھے، ان کی ڈانٹ کرتے رہے، رسوائی کرتے رہے، ذلت کرتے رہے، ڈانٹ کر رکھے، پھر یہ کام کرتے ہیں۔ میرے دوستوں نہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا، رب فرمایا جو نرمی میں عطا فرماتا ہے وہ سختی میں عطا نہیں فرماتا۔ کوئی بھی ملازم ہو، کوئی بھی افسر ہو، مالک ہو، آقا ہو، فرمان مصطفیٰ کے مطابق رب نرمی میں زیادہ عطا فرماتا ہے، سختی کرنے میں عطا نہیں فرماتا۔ حضور اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی تناول فرماتے، کبھی بھی ان کو ڈانٹ زبر، بے عزتی، بے عزتی کسی قسم کا معاملہ نہ فرماتے، بلکہ ان سے حسن سلوک فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے دوست بزرگوں، معاف کرنا سیکھو۔ اگر گھروں کو جنت بنانا چاہتے ہو تو اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، ضبط کرنے کا مادہ پیدا کرو، معاف کرنے کی صفت پیدا کرو۔ اللہ اکبر۔ قرآن کا درمیان ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ 15ویں پارے میں نصف کے بعد آپ قرآن پاک کھول کر دیکھ لیں، یہ لفظ بڑے موٹے الفاظ میں لکھا ہوتا ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ۔ یہ قرآن کا سینٹر ہے، الفاظ کے لحاظ سے یہ قرآن کا درمیان ہے۔ اللہ نے سارے قرآن کو اس لفظ میں جمع فرما دیا، فرمایا وَلْيَتَلَطَّفْ، فرمایا نرمی سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ۔ میرے دوستو، جو اللہ نرمی میں عطا فرماتا ہے وہ سختی میں عطا نہیں فرماتا۔ معاف کرنا سیکھو۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، مکے کا بہت بڑا سردار ابو سفیان مدینہ منورہ میں آیا۔ کب آیا؟ جب حالات بڑے ہی خراب تھے۔ اور کیوں آیا؟ اس لیے کہ مکہ میں قحط پڑ گیا تھا، گندم ختم ہو گئی، لوگ، مرد، بچے، عورتیں، انسان بھوکے مرنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے مکہ کی گندم قبیلہ بنی حنیفہ سے آتی تھی۔ اس قبیلے کے سردار ثمامہ بن اسلام نے اسلام کو قبول فرما لیا۔ ثمامہ بن اسال، اس نے اسلام کو قبول فرمایا اور اس نے مکہ والوں کو گندم دینا بند کر دی۔ کہنے لگا تم میرے محبوب کو نہیں مانتے، کلمہ نہیں پڑھتے، لہذا تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔ مکہ والے بڑے پریشان۔ ابو سفیان مدینہ منورہ آیا۔ اس وقت حالات خراب تھے، کچھ دن پہلے ہی جنگ احد ہوئی تھی، جس جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دندان مبارک شہید ہوا تھا۔ اسی جنگ میں حضور کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا۔ اسی جنگ میں عبداللہ بن جاش کے ٹکڑے کیے گئے تھے۔ صحابہ کو، حضور کو بڑا ستایا گیا تھا، بڑی تکلیفیں پہنچائی گئی تھی، حالات بڑے ہی خراب تھے۔ چند دنوں کی بات تھی کہ ابو سفیان مدینے آیا اور دل میں یہ خیال کرنے لگا
کہ حضور پہلے گلے کریں گے، شکوہ کریں گے کہ تم نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے، بڑی اذیتیں پہنچائی ہیں، مسلمانوں کو مکہ سے نکالا، بڑا تنگ کیا ہے۔ دل میں یہ باتیں تھی کہ حضور یہ باتیں کریں گے، مگر خدا کی قسم رحمت للعالمین پر قربان جاؤں، ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب میں مدینے آیا حضور کے سامنے عرض کی، یا رسول اللہ ثمامہ بن اسال نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارا غلہ بند کر دیا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، عورتوں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، ثمامہ بن اسال نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس نے گندم کو روک دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں سر کو جھکائے ہوئے حضور سے یہ باتیں کر رہا تھا، اچانک دوران گفتگو میں نے سر اٹھایا، نظر اٹھائی، دیکھا تو کیا حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ابو سفیان بھی دشمن تھا، مکہ والے بھی سارے دشمن تھے، لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بات سنی، اللہ اکبر، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میری بات ابھی ختم نہ ہوئی تھی، حضور نے رکا منگوایا اور رکا لکھوایا، ثمامہ بن اسال سے کہا کہ پہلے تو گندم اپنی مرضی سے دیتا تھا، اب تیرے نبی کا یہ حکم ہے پہلے سے گندم زیادہ عطا فرما۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق دیکھو، خلق دیکھو کہ حضور نے سب کو معاف فرما دیا۔ یاد رکھو، اسلام تلوار کے زور پر فتح نہیں ہوا، بلکہ اسلام اخلاق کی محبت میں، اخلاق کے زور پر فتح ہوا ہے۔ آپ فتح مکہ کا دن دیکھ لو، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب شیان شان طریقے سے مکہ میں داخل ہوئے، مکہ فتح ہوا، صحابہ کی زبان پہ یہ الفاظ تھے، آج بدلے کا دن ہے، انتقام کا دن ہے، آج ہم گن گن کر ان سے ظالموں سے بدلہ لیں گے۔ تو میرے محبوب کیا فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ، آج امن کا دن ہے، آج سلامتی کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے، آج حضور نے سب کو معاف فرما دیا ہے۔ میرے دوستو، مکہ والوں نے پہلے بڑے معجزے دیکھے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اسلام کو قبول نہیں فرمایا۔ چاند سورج کو واپس آتے ہوئے دیکھا، لیکن اسلام کو قبول نہیں کیا۔ حضور کے ہاتھ مبارک سے پانی کے چشمے بہتے ہوئے دیکھے، لیکن اسلام کو قبول نہیں فرمایا۔ کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، لیکن اسلام کو قبول نہیں فرمایا۔ درختوں کو چلتے ہوئے اطاعت کرتے ہوئے دیکھا، لیکن اسلام کو قبول نہیں فرمایا۔ خدا کی قسم، فتح مکہ کے دن جب حضور نے سب کو معاف کر دیا، حضور کے اخلاق کو دیکھ کر سارے مکہ والے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ تھا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق۔ اللہ اکبر۔ وہ کوڑا پھینکنے والی، راستے میں کانٹے بچھانے والی 4 دن حضور کو نظر نہ آئی، تو حضور نے پوچھا وہ مائی نظر نہیں آتی؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب کا اخلاق دیکھو، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر میں تشریف لے گئے اور جا کر پوچھا، اماں جان تمہارا کیا حال ہے، خیریت سے ہو؟ جب اس نے حضور کو دیکھا تو کہنے لگی تمہارا اخلاق نے مجھے فتح کر لیا ہے۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ یہ تھا میرے محبوب کا اخلاق۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا تھوڑی دیر آرام فرما لو۔ سارے صحابہ آرام کرنے لگے۔ حضور نے اپنی تلوار
ایک درخت کے ساتھ لٹکائی، حضور بھی آرام فرمانے لگے۔ اب دشمن تھا، دشمن آیا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کو اٹھایا اور تلوار اٹھا کر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے اوپر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بتاؤ اب کون تمہیں مجھ سے بچائے گا؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا خوف و خطرہ، حضور نے فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ جب اس نے اللہ کا نام سنا تو کانپنے لگا، لرزنے لگا، تلوار ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ پھر اسی تلوار کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا لیا۔ حضور نے فرمایا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ وہ اللہ کو تو جانتا نہیں تھا، پریشان ہوا، کہنے لگا آپ ہی مجھے بچائیں گے، آپ ہی میری زندگی بخشیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کیا کلمہ پڑھتے ہو؟ کیا مقصد ہے کلمہ پڑھے گا میں اس کو چھوڑ دوں گا؟ فرمایا کیا کلمہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں کلمہ نہیں میں پڑھتا۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر جاؤ میں نے تمہیں معاف فرما دیا۔ یہ تھی حضور کی رحمت۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا ہے۔ تو میرے دوستو اپنے اخلاق درست کرو۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے اخلاق کے بارے میں جو سماعت فرمایا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جو نرمی میں عطا فرماتا ہے وہ سختی میں عطا نہیں فرماتا۔ اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، غلاموں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے نرمی پیدا کرو، ان سے حسن سلوک فرماؤ، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں، فرمایا اس اخلاق سے تم دنیا تو جیت سکتے ہو لیکن دلوں کو نہیں جیت سکتے۔ فرمایا اگر دلوں پر حکمرانی چاہتے ہو، دلوں کو فتح کرنا چاہتے ہو، فرمایا اپنے اخلاق کو درست فرما لو۔ فرمایا اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ یہیں سے اگلا جمعہ شروع ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو جو سنایا سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتے پڑھنی ہے سنتے پڑھیں۔